لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علی بن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. تم ظالموں کی پیروی نہ کرو، ان کے اوپر بھروسہ اور اعتماد اور ان کی اطاعت نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی، یعنی جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ ظالم کی اطاعت درست نہیں ہے. جہاں کہیں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہو اور آپ موجود ہوں اور اس دائرے میں رہ رہے ہوں تو اس ظالم کی اطاعت میں نہیں رہنا چاہیے اور اس ظلم کے مقابل میں خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ظالمین کو خدا پسند نہیں کرتا اور خدا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم خدا والے بن کے رہو. بندہ جو ہے وہ اس کی عین بندگی یہی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. اب انسان جو ہے وہ اپنی نفس کی خواہشات کو بھی چلانے لگتا ہے. تو میں نے اکثر بیان کیا ہے مجلسوں میں بھی، گرچہ وہ اپنے خلاف ہو جائے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا. جو حق ہے اسے تو بولنا پڑتا ہے. وہ چیز جو ہے وہ کہنا پڑتی ہے کہ اصل اطاعت خدا کی ہے. جب اللہ نے کہا کہ ظلم اور ظالم جنہوں نے ظلم کیا ہے ایک ذرہ بھی، تو ایسے کہ اطاعت نہ کرو، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ خدا کی اطاعت کرو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے. اگر ظالم ہوتا تو ظالمی کی اطاعت کو منع کر رہا ہے تو خود اپنی اطاعت کو کیوں کہتا؟ تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے، ظلم سے مبرہ ہے. اور
اب صرف اللہ کی اطاعت ہے، یعنی جس کی اطاعت کی جائے وہ صرف خدا ہے، اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ ہی قرآن میں کہتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ من اتخذ الہہ ہوا، کہ جو اپنی خواہشات نفسانی، ہوا یعنی چاہت، اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اور خالی پیروی ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنا اللہ جو ہے معبود اپنی ہی نفس کو قرار دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہیں وہ ظالم ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر اللہ کے فرمان کے خلاف قدم اٹھایا تو ہم نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ جب ظلم کیا تو ظالم ہو گئے۔ ہم اپنے نفس پر بھی ظلم کیے، خود پہ ظلم کیے، اور اس کے اوپر بھی ظلم کیا کہ اس کی عزت کو دوبارہ کیا ہم نے۔ وہ ہمارا راس و رئیس تھا، اس کی جگہ پہ ہم نے اپنے نفس کو راس و رئیس بنا لیا۔ تب یہاں پہ دو چیزیں ہو گئیں۔ قرآن نے کہا کہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو سوال کر رہا ہے کہ کیا تم نے اپنے نفسوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو جو معبود ہے وہ اللہ ہے، جس کی عبادت یعنی اطاعت جس کی ہونی ہے وہ اللہ ہے، لیکن کیا تم نے اپنے نفسوں کو بھی اللہ بنا لیا ہے؟ تو گویا جو اپنے نفس کی اطاعت کر رہا ہے اس کے دو خدا ہو گئے۔ ایک تو زبان سے اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، اور دوسرا عمل سے اپنے نفس کی اطاعت کر کے اسے بھی خدا بنائے ہوئے۔ تو جہاں دو خدا ہوا وہاں شرک ہو گیا۔ خدا تو ایک ہی ہے نا، اللہ تو ایک ہے۔ جہاں آپ نے دو کا تصور کیا اور عملی طور سے آپ دو کے ہو گئے قائل تو شرک ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ سب کو معاف کریں گے۔ توبہ بھی بتایا، استغفار بھی بتایا، سب کچھ بتایا، سب کو معاف کریں گے۔ نہیں معاف کریں گے تو مشرک کو، شرک کرنے والے کو نہیں معاف کریں گے۔ اللہ جو ہے لا یغفر ان یشرک، جو شخص جو ہے مشرک ہے اس کی مغفرت نہیں کرنے والا ہے۔ اعلان قرآنی ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ تب مشرک کی مغفرت نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ اگر اللہ جو ہے وہ رحیم ہے، رحمان ہے، کل ہی پرسوں کوئی صاحب پوچھ رہے تھے، اب شیطان پشیمان تو بہت ہے، تو اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے اور بارگاہ خدا بندی میں آ کے سجدہ کر لے آدم کا، تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ تو اب سجدہ کرنے سے بھرپائی نہیں ہونے والی، کیوں؟ اس لیے کہ شرک کر دیا اس نے۔ اسی وقت جو ہے وہ توبہ کر لیتا، موقع دیا تھا خدا نے۔ یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ جو ہم متمرد ہیں اس کے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ دیکھو اتنا وقت دیا تھا اس کو، مہلت تھوڑی سی ملی تھی جس میں اس کے سوال و جواب تھے۔ جب اللہ نے سوال کیا کہ کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا، تو اس نے فوراً کہا کہ میں بہتر تھا اور یہ کمتر تھا اس لیے نہیں کیا، یہی تھا نا۔ تو جیسے ہی اس نے سوال جواب کر لیا تو پھر خدا نے کہا اب نکل جا۔ یہی موقع تھا کہ وہ فوراً کہتا کہ غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو ارحم الراحمین ہے، بخش دے، اور میں تیری راہ پر ہوں۔ لیکن بجائے اس کے اللہ سے، یہ قرآن ہے، اللہ سے مکالمہ کرنے لگا۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں کیا، تو لگے جواب دینے فلسفے میں، اور بتانے لگے کہ ہم افضل ہیں،
یہ مفضول ہے، دلائل قائم کرنے لگے. تو اللہ نے جو موقع دیا تھا اسے ہاتھ سے دے دیا. اب اس کے بعد کون سی مغفرت، اب کون سا توبہ، کون سا استغفار؟ اب اللہ جو ہے مشرک کی حیثیت سے مغفرت بھی نہیں کرنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بھی اس نے خدا کے سامنے اپنے نفس کی جو اپج ہے اس کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. اللہ نے کہا تھا سجدے میں چلا جا، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. کہہ رہا ہے میرا خیال یہ ہے کہ میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، تو افضل کبھی مفضول کا سجدہ نہیں کرتا. تو اپنے نفس کا، اپنی کہی ہوئی بات کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا. اور ایک طرف اللہ کا سجدہ بھی کر رہا ہے، 1-2 سال نہیں، 6 لاکھ سال برس جو ہے وہ سجدہ بھی کرتا رہا. تو ایک طرف اللہ کو بھی مان رہا ہے اور دوسری طرف اپنے نفس کو بھی خدا مان رہا ہے. تو 2 ہو گئے نا. جیسے ہی 2 ہوا شرک ہو گیا. حق یہ ہے کہ اللہ ایک رہے. اب جب اللہ ایک رہے اور آپ نے 2 تصور کیا تو ظلم کیا خدا پر، اس کے حق کے خلاف قدم اٹھایا اور یہ ظالم ہو گیا. اب اس کی معافی بھی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں. مگر ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آپ تھوڑا سا بہت زیادہ مبہوت ہو گئے تو کچھ آپ کے دل کی تسلی کے لیے تفریح میں یہی شیطان، حالانکہ ممبروں سے میری عادت نہیں ہے اس طرح کے لطائف بیان کرنا، لیکن تھا یہ جو سامری تھا موسیٰ کے زمانے میں، جب موسیٰ چلے گئے اور ہارون تھے اور موسیٰ چلے گئے مناجات کرنے، تو سامری کو شیطان نے ورغلایا. تو اس نے لوگوں کو فرنٹ کیا اللہ کی وحدانیت سے، اور اس نے سونے کا ایک بچھڑا بنایا. چونکہ یہودیوں کو بچھڑا بہت پسند تھا تو بچھڑے کی نقل بنائی اس نے سونے کا. اب اس کو یہ دکھانا تھا کہ جیسے موسیٰ نے اعجاز کیا، ڈنڈا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور پھر پکڑا تو پھر وہ ڈنڈا ہو گیا، ویسے ہی میں بھی صاحب اعجاز ہوں، صاحب معجزہ ہوں. اور جب میں صاحب معجزہ تو میں بھی نبی موسیٰ کے مقابل میں. لہذا یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے بچھڑا بنایا. اب مشکل یہ تھی کہ بچھڑا بول نہیں رہا، بولے کیسے؟ تو سامری موسیٰ سے بہت نزدیک تھا، بہت قریبی صحابیوں میں سے تھا، بہت پکا صحابی بھی تھا، نزدیکی لوگوں میں تھا. اتنا نزدیک تھا کہ جب موسیٰ لے کے نکلے تھے پبلک کو اپنے ساتھ، تو وہاں پہ راستہ نہیں تھا، اور فرعون کا پورا جو ہے فوج کی فوج، جتھا کے جتھا پیچھے آ گیا. تو اب جان کی بن آئی تو موسیٰ سے سب چلائے کہ اب تو مارے جائیں گے. تو موسیٰ نے اللہ سے مناجات کی تو اللہ نے کہا ڈنڈا مارو. پانی پہ ڈنڈا مارا، 12 راستے پھوٹ گئے، کہا نکل جاؤ. اب لوگ نکلنے لگے. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے، روایات میں آیا کہ وہ حضرت موسیٰ کے آگے آگے جو زمین ہموار ہونے کو تھی، گھوڑے پہ سوار جبریل جا رہے تھے. تو جبریل کے گھوڑے کے پیر کی مٹی جو ہے سامری نے اٹھا لیا اور اس کو تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیا. اب یہاں بچھڑا بول نہیں رہا تھا اور معجزہ دکھانا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے بہت محنت کیا مگر بولا نہیں، کیا کرے؟ تو شیطان متمثل ہوا کہ ورغلاؤ، یہ لوگ جو ہیں خدا کی اطاعت چھوڑیں. سمجھ میں آیا نا؟ اب شیطان متمثل ہو گیا، سامنے آ گیا، شکل اختیار کر کے ان کا بڑے بے وقوف ہو. ارے مٹی کس دن کے لیے لیا تھا؟ یہ مٹی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے گھوڑے کے قدم کی مٹی، بہت بابرکت ہے، اس کو اس میں ڈال دو، بولنے لگے گا. آخر تو چیز تمہارے ہی پاس موجود ہے. تو جلدی سے اس کو یاد آیا، مٹی کھولا اور ڈالا، وہ بچھڑا بولنے لگا. لوگوں نے کہا ہاں بولنے تو لگا. اب سب سے کہا دیکھو یہ بچھڑا بول رہا ہے، میں بھی معجزہ کرتا ہوں، میں نبی ہوں. تو لوگ جو اس کو بھی نبی ماننے کو تیار ہو گئے. اس طرح لوگ نبی بن جاتے ہیں، اس طرح لوگ جانشین بن جاتے ہیں.
ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ رسول آپ کو ہم نے اسی طرح رسول بنا کے بھیجا ہے جیسے موسیٰ کو ان کی قوم کی طرف، ویسے ہی آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. تب جیسے موسیٰ کی قوم میں سامری تھا ویسے ہی رسول کی بھی قوم میں سامری تو ہوگا نا. ظاہر اسی طرح بدل گیا. اب یہاں پہ لطیفہ یہ ہے کہ پلٹ کے سامری نے شیطان سے کہا میں بہت ذہین ہو تم، بڑے تیز دماغ کے ہو، چیز میرے پاس تھی، یاد مجھے تھا ہی نہیں کہ میں استعمال کروں، یہ تمہیں کیسے یاد آئے، تم بڑے ذہین ہو. اس نے کہا میں ہوں، تبھی تو تم کو بتایا اور رہنمائی کی. کہا مگر یار تم اتنے ذہین ہونے کے باوجود تمہیں ہو کیا گیا تھا جب اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کا تو نہیں کیا؟ توجہ کرو بات پہ. تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ سجدہ نہیں کیا؟ ذہین تو بہت تھے. انہوں نے کہا کیا کریں، بات اصل یہ تھی ہم نے آدم کے پشت میں تم جیسے گھامڑوں کو دیکھ لیا تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا. دیکھا کہ بھائی بڑے گھامڑ لوگ ہیں، ان کے سامنے میں جھکوں بھلا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ وہ مٹی جو قدم فرس جبریل کی تھی اس میں اتنی زیادہ قوت و طاقت آئی کہ وہ اس قابل ہو گئی کہ صدا پیدا کر دیا. تو آپ سوچو جو رسول کی لفظ آئی ہے قرآن میں، جبریل رسول بھی ہیں، پیغامبر ہیں، اللہ کے پیغام لا کے آتے ہیں نا، تو وہ بھی رسول ہیں. رسول کے گھوڑے کے قدم کی مٹی، گھوڑا کیا ہے؟ مرکب. لفظ پر غور کرنا، یا اشعار پڑھ رہے تو میں جا رہا ہوں. گھوڑا ہے مرکب، مرکب کے رسول کے مرکب کے قدم کی مٹی اتنا زیادہ صاحب اعجاز ہے کہ اگر کہیں پہنچ جائے تو نطق عطا کر سکتا ہے، کلام دے سکتا ہے. تو اب سوچئے آپ جو دوش رسول پر سوار ہے اور جس کا مرکب خود رسول بنا ہوا ہے، اس کی عظمت کیا ہوگی، کتنی بلندی ہوگی. وہاں مٹی جو ہے اس کے قدم کی ہے اور کربلا کی مٹی اس کے قدم کی ہے. وہ مٹی جب ہے اس قابل تو یہ بھی مٹی اس قابل. یہ علی ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد. دیکھیے عظمت کتنی بلند ہے کہ جو مرکب رسالت کے اوپر سوار ہے. ابھی پڑھ رہے تھے نا، اور وہ بھی عین نماز میں. یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں ایسی ویسی جگہ پہ کھیل کود رہے ہیں، نواسا ہے، نانا کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ. تو کھیل کود میں تو ہوتا ہی ہے، بچہ جو ہے آ گیا اور سوار ہو گیا. ایسے نہیں ہے، حالت عبادت میں، سجدے میں. اور نماز بھی تنہا کی نہیں کہ رسول اللہ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں اور وہاں پہ آ کے بچہ سوار ہو گیا. اب چلیے بچہ ہے، نہیں جانتا ہے. مسجد کے اندر جماعت کی نماز، اصحاب بھی نماز میں، رسول بھی نماز میں، اور رسول بھی سجدے میں. اور حسین اب اتنے تو بڑے ہیں کہ گھر سے نکل کے مسجد تک جا سکتے ہیں. تو اب جب اتنے بڑے ہیں تو اتنی سمجھ ہے کہ نماز ہو رہی ہے. کم سے کم اتنا ہی فرض کر لیجیے اپنا ہی جیسا سمجھ کے. تو اتنا تو سمجھ رہے ہیں نا، اس کے باوجود جا کے نانا کی پشت پر سوار ہو گئے عین سجدے میں. اب بتائیے جب سوار ہوئے اور سجدے میں ہیں، کوئی آ جائے، کوئی بوجھ میرے اوپر آ جائے تو مجھے تصور ہوگا نا کہ کچھ ہو گیا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ تصور کیجئے آپ سجدے میں ہوں، کوئی بوجھ رکھ دے تو کچھ پتہ تو ہوگا نا، احساس ہوگا. تب کدھر جائے گا احساس؟ جو ہوگا اسی طرف جائے گا. ارے بھائی سمجھنے کوشش کرو، تھوڑا سا ساتھ دو.
تو اب جو ہے رسول اللہ جب آئے ان کی پشت پر جیسے ہی حسین سوار ہوئے تو وزن محسوس ہوا. جب وزن محسوس ہوا تو بچے ہی کا محسوس ہوا نا. تو اب جو بچہ ان کا نزدیکی ہے اسی کی طرف تصور گیا نا. ارے اللہ. اور حالت نماز میں غیر اللہ کا تصور آیا تو نماز غائب. ارے اللہ. اب لے جاؤ, کہاں لے جاؤ گے رسول اللہ کو؟ تب رسول نے ایک بات تو ثابت کر دی نا کہ حالت نماز میں اگر حسین کا تصور آ جائے تو نماز معراج بن جاتی ہے. رسول اللہ جو ہیں وہ سجدے میں امام حسین علیہ السلام سوار ہو گئے. اب یہ اعتراض ہے بہت بڑا کہ علی ابن ابی طالب نے جو ہے انگشتری دی تھی تو دشمنان جو جلے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, وہ یہ کہنے لگے کہ بھیا جب انگوٹھی دی تھی تو وہ فقیر نے آ کے کہا تھا میں فقیر ہوں مجھے کچھ دو. تو علی نے نماز میں ایسے ہاتھ بڑھا دیا تو اس کا مطلب سنا, اور جب سنا تو خدا کی طرف متوجہ تھے, فقیر کی طرف متوجہ ہو گئے. تو نماز کی توجہ تو چلی گئی نا, تو نماز ہی کہاں رہی. اب یہ نماز تو واقعاً قابل قبول نہ ہونا چاہیے تھی. اب کیا کرو, لے لو ڈنڈا اور اللہ کو پیٹو کہ ادھر اللہ نے قبولیت کیا, اللہ نے تو انما ولیکم اللہ کی آیتیں نازل فرما دی. معلوم تھا نا اللہ کو کہ یہ دشمن جو ہے چینچوں کرے گا, لہذا اللہ نے مہر بڑی لگائی. کہا یہ ایسی نماز تو کبھی ہوئی نہیں. کیا مقدر ہے علی کا, سوئے تو مرضی خدا خرید لیا, اور نماز سوئے تو مرضی خدا خرید لیا, اور نماز میں آئے تو انما ولیکم اللہ کی حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی. اب لگاؤ نعرے علی, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو کہتے ہیں بھائی وہ تو توجہ, علی کا نام ختم قرآن پوری طاقت کے ساتھ بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. اب آپ بتائیے, ایک دو مثالیں نہیں ہیں, قرآنی مثال لے لیجیے آپ. قرآن کو کدھر لے جائیے گا؟ رسول اللہ کی روایت میں ممکن ہے جھول پیدا کرو تو یہ شاید گڑھ دیا ہوگا, لیکن اب قرآن کدھر لے جاؤ گے؟ زکریا کی بھی یہی حالت تھی, ان کے اولاد نہیں تھی, مانگتے مانگتے تھک گئے اور مایوس ہو گئے, اور بیوی تو مایوس ہو ہی گئیں. مایوس ہونا اصطلاح عربی ہے, یائسہ ہو گئیں. اب وہ عورت کے اس حالت سے خارج ہو چکی ہیں, یہاں ولادت ہونے کا تصور نہیں, پر پھر بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اور اس وقت اور زیادہ مانگا جب مریم کے پاس گئے, ان کے کفیل تھے, کھانا دانا ہاتھ میں تھا بھی نہیں, اور وہاں رکھا ہوا ہے, اور وہ پھل جو سیزنل ہوتا ہے بے سیزن رکھا ہوا ہے. تو اب ظاہر گھبراہٹ کی بات ہے, یہ آیا کہاں سے؟ بازار میں ملتا نہیں ہے, تم باہر نکلی نہیں ہو, ہمارے علاوہ کوئی تمہارا کفیل نہیں ہے, تو یہ آیا کدھر سے؟ تو جیسے ہی پوچھا کہاں سے آیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آیا, من عند اللہ, اللہ نے بھیجا ہے. تو ان کے ذہن میں آیا کہ جب غیر فصل میں پھل بھیج سکتا ہے تو اگر عورت اس قابل نہیں ہے تو اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے. تو فوراً پکارا یا اللہ عطا فرما, ایک وارث دے دے. چیختے چلاتے رہے اور مایوس بھی ہو گئے چیختے چیختے, مگر اللہ تو ایسے ہی مصلحتیں رکھتا ہے کہ تمہیں اندازہ نہ ہونے پائے. اب مایوس, اب میرے کہاں ہونے والا, لیکن جیسے ہی حالت عبادت میں تھے, آواز نادت الملائکۃ یا زکریا ان اللہ یبشرک بیحییٰ وہو یصلی فی المحراب. وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو ملائکہ نے پکارا یا زکریا. توجہ کرو, نماز میں اللہ کی عبادت میں تھے, جب عبادت کر رہے تھے تو اللہ کی طرف تصور
اور ادھر جب ملائکہ نے پکارا یا زکریا تو توجہ گئی ملائکہ کی طرف، تو ملائکہ تو غیر اللہ ہے نا۔ تو اب سن لو، سمجھ لو کہ اگر معصوم کا تصور عبادت خدا میں آ جائے تو عبادت بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ برتر ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ ابھی برتری کی دلیل دیتا ہوں، آپ کے سامنے دلیل ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا نا قرآن، اب تو کہیں ہاتھ سے جانے والا وہ روایت۔ جیسے ہی سجدے میں سوار ہو گئے یہ، تو اب ایک مسئلہ آ گیا۔ بچہ سوار ہوا، احساس بھی ہوا، سب کچھ ہوا۔ ایسی حالت میں نبی کو چاہیے کہ ایسے پیٹ کر دیتے، زیادہ کچھ اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہم لوگ تو غصے میں آ کے ہاتھ پکڑ کے یوں جھٹک دیتے، ایک ہاتھ اٹھا کے سجدہ کا رکن ختم ہو جاتا۔ نبی تو یہ کرنے والے نہیں، تو عین سجدے میں خالی پیٹ ایسے کرنا تھا۔ تھوڑی سی پیٹ سیدھی کرتے بچہ گر جاتا، لیکن ادھر سے حکم آ گیا کہ سجدے کو طول دے دو۔ اس بات پر توجہ رکھنا، سجدے کو طول دے دو اور اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک کہ یہ اتر نہ جائے۔ توجہ کیجئے آپ۔ جب سارے جماعتی بیچارے جتنے اصحاب تھے وہ بھی سجدے میں، اب جب طول ہو گیا تو ان کے لیے بھی طول ہو گیا۔ اب نبی جو ہے ذکر خدا کو بڑھا دیے، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ذکر خدا بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آیا، حسین اگر آ جائیں نماز میں تو باعث ازدیاد ذکر خدا ہیں۔ تو اللہ نے کہا بڑھا دو، بڑھا دیا۔ اب جب انہوں نے بڑھا دیا تو اصحاب بھی بڑھائے جا رہے ہیں۔ اب دل میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، اے اللہ مارے ڈال رہے ہیں، سر اٹھاؤ جلدی سے، اٹھا نہیں رہے ہیں، کتنی دیر لگے گا۔ اب کیا کیا سوچ رہا ہوگا، یہ تو ہم خیال کر رہے ہیں اس کی طرف سے۔ لیکن ایک جگہ تاریخ میں ملا بھی کہ پوچھا بھائی سوچ کیا رہے تھے تم؟ تو اصحاب سے جب پوچھا بعد سجدے کہ کیا سوچ رہے تھے، کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ توجہ کرو میری بات پر، رسول پر وحی نازل ہونے لگی، اس لیے آپ نے سجدے کو طول دے دیا۔ دیکھ لیجئے، دیکھنے کے باوجود خیر دیکھ نہیں رہے، سجدے میں ہیں بیچارے، تو اب دیکھنا تو کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن بہرحال تصور اتنا گیا کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ مگر ہوا کیا تھا، حسین سوار ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا وزن وحی سے کم نہیں آئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ان کے اشعار کی برکت ہے یہ، امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے یہ۔ لیکن جو باتیں کہنی ہیں اگر اہل ہو آپ اور اسے سمیٹ لے جائیں تو بہتر ہے۔ بہت اہم بات، یہ ساری باتیں روزمرہ کی ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن حقیقت میں جو اس ممبر کا فیض ہے اسے سنیے آپ۔ مولا امام حسین کو اللہ نے حکم دیا، حکم دیا رسول اللہ کو کہ اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین اپنے سے اتر نہ جائیں۔ ہو گیا نا؟ اللہ کو حکم دیا، اللہ نے حکم دیا رسول کو کہ اس وقت تک نہیں اٹھانا جب تک کہ اتر نہ جائیں۔ الٹ کے بھی حکم دے سکتا تھا، جب سر اٹھا لو آہستہ سے ان کو نیچے کر لو، یہ بھی حکم دے سکتا تھا، لیکن یہ نہیں دیا کہ اس وقت تک سجدے میں رہنا جب تک یہ اٹھ نہ جائیں۔ توجہ رکھیے آپ، یعنی حسین کی مرضی ہے۔ ارے بھائی کچھ سمجھنا چاہتا، یہ حسین کی مرضی پہ رکھ دیا۔ ارے وہ اللہ جو نبی کو یہ حکم دلوا رہا ہے کہ سر سجدے سے نہ اٹھانا، اب بھیا ہم زیادہ منطق نہیں لگانا چاہتے اس میں، خالی اتنا ہی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حکم لانے والا کوئی تو رہا ہوگا۔
اور بھائی قرآن لے آتا ہے، ہر وقت لے آتا ہے، تو یہ حکم لانے والا جو نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کا حکم سر نہ اٹھانا، تو کوئی تھا نا جو تھا، اسی سے اللہ کہتا بجائے نبی کو حکم دو کہ سر جو سجدے میں رکھے رہیں، یہ بچے کو اٹھا لو۔ توجہ کرو آپ، نہیں بچے کو نہیں اٹھا جب تک کہ وہ اٹھ نہ جائے۔ تو اٹھے گا کب؟ جب اس کا دل چاہے گا۔ تو اس کی مرضی سے سجدہ تم طول دیتے رہو۔ توجہ رکھنا، اب اللہ نے اپنی مرضی اس کی مرضی بنا دی۔ توجہ کرو، جملہ سنبھالو، باپ کی شان تھی بستر پر لیٹا تو اللہ کی مرضی خرید لی، بیٹے کی شان ہے نانا پہ سوار ہوا تو اللہ کی مرضی خرید لی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دیکھ لیے، اب نماز میں تصور بھی ہے، رکے بھی رہنا ہے، اس وقت تک جب تک اتر نہ جائے، تو اس وقت تک بوجھ ہے۔ جب بوجھا ہے تو صاحب بوجھ کا بوجھا جو ہے اس کا تصور ہے۔ تب نماز میں تصور حسین بڑھتا جاتا ہے۔ کسی صاحب نے آ کے کہا کہ بھیا فتویٰ آ گیا ہے اور لوگ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ مصلی و پنجتن کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کا تصور آ جاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ کی نماز میں اگر تصور آئے گا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ارے باطل کے آپ خود ہی باطل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی کی نماز میں تصور آئے تو کمال کو پہنچ جائیں۔ ایک جملہ پھر سنبھالیے، یہ نبی جو ہیں کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب نبی ہی نے فرمایا ہے کہ صلاۃ جو ہے نماز، الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج ہے۔ ہو گیا نا؟ تب نماز کی حالت میں ہے نبی اور نبی پر حسین ہیں، تب نبی تو عین معراج پہ ہے نا۔ توجہ کرو میری بات پر۔ اب معراج کی حالت میں حسین سوار ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ وہ بچے ہیں کہ یا پشت پر سوار ہوں گے یا کندھے پہ رہیں گے، یہ ان کے خاندان کی میراث ہے، یہ خاندان کی میراث ہے۔ باپ کے بھی قدم کندھے پہ رہتے ہیں، بیٹوں کی بھی بیٹھک کندھے پہ رہتی ہے۔ اور سنیے، پشت پر سوار ہیں حسین اور بیٹھے ہیں۔ اب تمام تاریخیں لکھتی ہیں کہ نبی کے پشت کے اوپر اسی پہ کیا تھا؟ مہر نبوت تھی۔ توجہ کرو، یہ مہر نبوت تھی۔ ابھی تک تو حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا کہ جس نبی کے مہر نبوت بیچ میں ہو اس پر دو کندھے پہ قدم کیسے؟ ابھی تک تو یہی نہیں جا رہا تھا نیچے۔ اب حسین بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ میری مسنت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عظمت امام حسین اتنی بلند ہے، مرض الہی کے مالک ہیں۔ ایک دو مورد نہیں ہیں کہ جہاں پر یہ مرضی ادھر سے ادھر ہونے والی۔ اب مرضی پروردگار پشت پہ سوار ہو کر کے اور مرضی رسالت کندھے پہ بیٹھ کے۔ اب یہ بھی روایت سنتے چلے آئے ہوں گے کہ جب عید کا دن آیا اور نبی لے کے چلے اپنے نواسوں کو، یہ بہت بارہا سنا ہوگا آپ نے، واقعہ تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ نانا
ان سب کے پاس سواریاں ہیں اور میرے پاس میری سواری نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں، میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ۔ تو ایک کندھے پہ ایک کو بٹھا لا، دوسرے کندھے پہ دوسرے کو بٹھا لا۔ کہا نانا سب کے ہاتھوں میں نکیل ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تب آپ کے پاس زلف تھی، ایک حصہ ادھر دیا، ایک حصہ ادھر دیا۔ اب یہ نبی کی کرامت ہے کہ نبی نے دے تو دیا، نبی کا کام دینا تھا۔ اور ان بچوں کی جو ہے اتحاد کا مرکز دیکھیے، اگر ایک ہی وقت میں دونوں اپنی طرف کھینچتے تو نبی کدھر جاتے؟ توجہ کریے آپ۔ اب دنیا کو بتانا چاہا کہ دیکھو نبوت کی باغ ڈور انہی ہاتھوں میں رہے گی، کسی اور ہاتھ میں نہیں جا سکتی ہے۔ نبوت کی باغ ڈور انہی ہاتھوں میں ہے، اور جب اس میں ہے تو جدھر یہ لے جائے گا یہ بھی جائے گا، جب اس میں ہے جدھر یہ لے جائے گا یہ بھی لے جائے گا۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسی لیے جب تک امام حسن کے ہاتھ میں باغ ڈور امامت تھی، حسین تابع تھے، اور جب حسین کے ہاتھ میں باغ ڈور امامت آئی تو حسن اپنا جانشین بھی معین کر دیا، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ میں بھی حسین کے ساتھ ہوں۔ اسی لیے میدان کربلا میں قاسم کو وہ خط لکھ کے دیا تھا۔ یہ دلیل ہے وحدانیت کی، اتحاد امامت، اور یہ دلیل ہے عدالت کی کہ انتہائی عدالت دونوں کے اندر پیغمبر نے دونوں کو پکڑا دیا، دونوں امام، دونوں کندھے پہ سوار۔ اب وہ جو روایت ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، وہ روایت دونوں کے لیے بھی ہے، لیکن بعض لوگوں نے ایک ہی کے لیے لکھا ہے، سواری پہ، پشت پہ سوار ہونے کی۔ مگر کتنی نزاکت ہے، یا اللہ، اللہ ہر جگہ ناز اٹھا رہا ہے دونوں کے۔ یہ بھی ملاحظہ کیجئے، برابر کا حسن و حسین برابر کے، اور ذرہ برابر جو ہے کمی نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ امام حسن کھیلتے ہوئے آئے، نبی نے فوراً منہ چوم لیا۔ امام حسین دوڑے ہوئے آئے، نبی نے گلا چوم لیا۔ بس یہ چومنا تھا، دیکھیے یہ گانگت کتنی ہونی تھی۔ بس آپ کی جبین پر یہ آیا کہ میرا منہ کیوں نہ چوما؟ دونوں برابر کے ہیں نا، تو برابر ہونا چاہیے۔ دوڑے گئے اپنی ماں کے پاس اور پوچھا کہ مادر گرامی کیا میرے منہ سے بو آ رہی ہے؟ کہا نہیں لال ایسا تو نہیں۔ کہا پھر کیوں نانا نے میرا منہ نہیں چوما؟ تو آپ نے ہاتھ پکڑا اور دوڑے ہوئی باپ کے خدمت میں آئیں۔ کہا پدر گرامی آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ بچہ یوں فرما رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، پیغمبر رونے لگے۔ پوچھا ما یبکیک یا عبد، اے میرے بابا کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا میرے لال میں نے اس لیے نہیں چوما، بچے پہ پیار آیا، مجھے یاد آیا کہ یہ بچہ زہر سے شہید کیا جائے گا، تو اس لیے میں نے اس کا منہ چوما۔ اور حسین جب آئے تو یاد آیا حسین کے گلے پہ چھری چلے گی، اس لیے میں نے گلے کو چوما۔ عزیزو یہ عظمت، یہ بلندی میں برابری ہے، لیکن جہاں کہیں بھی کچھ ادھر سے ادھر ہوا اس میں مصلحتیں ہیں۔ اللہ نے ناز برداری کی، پیرہن بھی بھیجا تو اسی طریقے سے چاہتا تو ایک ہی رنگ کا دونوں کو بھیجتا، لیکن ایک کو سبز ہے اور ایک کو سرخ ہے، تو اس کی بھی ایک مصلحت ہو گئی کہ جو جس طرح شہید ہونے والا، زہر سے شہید ہونے والا سبز ہو جاتا ہے، لہذا سبزی پہ گئے، سبز کرتا بھیجا، اور خون سرخ ہوتا ہے، سرخ ہوتا سرخ کرتا بھیجا۔ تو برابری کا ہر جگہ پہ، مگر بھیجا کب؟ یہ چیز توجہ کی ہے، جب بیوی نے کہا، بچوں نے فریاد کی کہ سب کے پاس نئے لباس ہیں اور اس عید میں ہمارے پاس لباس نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خیاط کے یہاں ہے۔ خیاط کہتے ہیں درزی کو،
کپڑا سینے والے کو، جو سل رہا ہے کپڑا اس کے یہاں ہے۔ اب بیوی نے کہا خیاط کے یہاں ہے، دق الباب ہو گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا نا خیاط الحسین، میں حسین کا خیاط ہوں، جنت کا داروغہ رضوان خیاط حسین بن کے خدا کی طرف سے پیراہن لے کے آیا۔ اب یہ پیراہن جو آپ کے پاس آیا یہ اللہ کی طرف سے آیا، جنت کا داروغہ لے کے آیا۔ میں اس کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ بیوی نے کہا خیاط کے ہاں ہے، تو مدینے کے کسی درزی کے ہاں نہیں تھا کہ کسی درزی کے پاس ہوتا۔ اللہ نے صداقت سیدہ کی آبرو ایسے رکھی کہ جو بیوی بولی ہے وہ حقیقت ادھر سے آ گئی۔ آپ ملاحظہ کیجئے، اس کو کہتے ہیں صدیقہ، یہ ہے صدیقہ، سچی صدیقہ۔ اب یہ آپ دیکھیں، یہ بعظمت بیوی صدیقہ، اللہ نے اس کی صداقت کی آبرو رکھی۔ یہ عظمت بہت بلند ہے۔ ایک دو باتیں کہہ کے میں مصائب کی طرف آؤں گا، اور ظاہر ہے کہ یہ شبیں مخصوص ہیں۔ اس گھر کا امتیاز اور خاصہ جو ہے وہ عظمت ہے اور بلندی ہے، اور عظمت و بلندی کی بنیاد پر ویسے ہی اولادیں ہیں، ویسے ہی افراد ہیں، خاندان ہیں۔ مولا علی کا مثل نہیں کہیں۔ ایک دن میں نے یہاں پڑھا کہ خلیفہ دوم نے کہا کہ یجزن النساء ان یلدن مثل علی ابن ابی طالب، جو میں نے قول نقل کیا کہ علی کے جیسا پیدا کرنے سے عاجز ہیں عورتیں، ایسا ہے نہیں، مثل نہیں ہے نبی کی۔ یہ تو خلیفہ دوم ہیں، یہ تو اس لیے قول نقل کر دیا کہ جو اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ علی افضل ہیں کہ یہ افضل ہیں، ان کے جواب میں ہے کہ جن کو تم افضل بنانا چاہ رہے ہو وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔ تو جب خود مدعی جو ہے سست ہے تو یہ گواہ کیوں چست بن رہے ہیں؟ ہے نا محاورہ ہے ہمارے یہاں، مدعی سست اور گواہ چست۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی ان کا مقابل ہی نہیں ہے، مثل ہی نہیں ہے، عاجز ہے، تو ہم کہاں سے آپ کیوں مقابلے میں لے آ رہے ہیں ان کو؟ بیچارے خود ہی نکلے جا رہے ہیں۔ اور یہ تو ہم بشر ہیں، بشر کی اگر نگاہ میں مثل نہ پیدا ہو تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، معصوم کی نگاہ میں مثل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جب بستر پہ شب ہجرت لیٹے ہیں تو اللہ نے دونوں فرشتوں کو بلایا، روح قبض کرنے والے کو بھی، جان لینے والے کو بھی، اور اس کو، اور دونوں کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو، دونوں کو بلا کے کہا تم میں سے کون ہے ایسا جو اپنی عمر دوسرے کو دے دے؟ کہا ہم تو اپنی عمر نہیں دینے والے ہیں، جتنا ہے اتنا ہی رہے گی۔ کہا نیچے دیکھو، نبی اپنی جگہ پہ لٹا کے گئے، اپنی عمر کو حوالے کر دیا نبی کے، اب جاؤ ان کی حفاظت کرو۔ تو سارے مورخین نے لکھا، تمام مسلمین نے، کہ نیچے آ کے دونوں فرشتے ایک سرہانے اور ایک پائتی اور صرف ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ فرشتوں کا کام کیا ہے یاد رکھیے، یہ وہاں تو تسبیح الہی کر رہے ہیں، وہی اللہ کو جپ رہے ہیں، اب وہ یہاں کے تسبیح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مَمَّثَلُكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، اے علی ابن ابی طالب آپ کی مثال کہیں نہیں ہے دنیا میں۔ تو جب معصوم نظر قاصر ہے مثال ڈھونڈنے سے، تو خاطی بشر کہاں مثال لا سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اتنی عظیم ہستی باپ ہے، ویسے ہی بیٹے ہیں، ویسے ہی ماں ہے صدیقہ، جس کو آیت خدا کا پیغمبر جب گئے، قرآن نقل لقد رأى من آیاتہ الکبریٰ، پیغمبر کو معراج پہ اللہ نے بلایا، کس لیے بلایا؟ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس لیے آپ کو بلایا ہے یہاں پہ کہ اپنی آیتوں کو دکھائیں، آیاتنا، آیتوں کو دکھائیں، ایک دو آیت نہیں، ہزارہ آیت دکھائی جائیں گی،
لیکن دوسری جگہ کہتا ہے سورہ نجم میں کہ تمام آیتوں کو دکھانے کے بعد لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِهِ الْكُبْرَىٰ، ان تمام آیتوں میں سب سے بڑی آیت کو جب دیکھا تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ اب اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے کہ ایسا دیکھا ہے کہ کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ توجہ کرو، جو عظمت آیت کبریٰ دیکھا نبی نے، اس کا انکار کبھی نبی نہیں کر سکتے۔ اور جب پوچھا گیا مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ وہ آیت کبریٰ کیا تھی، تو انہوں نے کہا واللہ امنا فاطمہ، خدا کی قسم میری ماں فاطمہ کو دیکھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دیکھیے آیات جو ہیں نشانی پروردگار کہ دیکھنے سے اللہ کی معرفت، اس کی عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آیت خدا دیکھی تو معراج جب گئے تو آیت کبریٰ، اور بلایا تھا اللہ نے کس لیے؟ آیات دکھانے کے لیے، تو ایک ہی نہیں دیکھی، یہ آیت کبریٰ ہے۔ تو جب آیت کبریٰ دیکھی ہے تو آیت اکبر بھی دیکھا ہوگا۔ توجہ کرو، کبریٰ مؤنث کو کہتے ہیں، اکبر مذکر کو کہتے ہیں۔ میں دوسرے لفظوں میں کہوں جب بی بی سیدہ کو دیکھا تو اب اس کو بھی دیکھا ہوگا جو کف سیدہ ہے، دیکھا ہوگا نا۔ اسی معراج میں کوئی نہیں، تنہا گئے، جبریل بھی چھوڑ دیے ساتھ، آگے آ بھی نہیں سکتے ہیں، بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد آواز آئی اور قریب ہو جاؤ، ادنو منی، اور قریب ہو گئے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی کشف حجاب کیا تو دیکھا علی ابن ابی طالب ہیں۔ علامہ نے لکھا بڑے اعتماد سے اور اتنے اہمیت کے ساتھ کہ اس بات کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے ہی علی کو دیکھا تو حیرت میں ہوئے کہ علی آ گئے، بھئی ہم دیتے ہیں اہتمام سے لائے گئے یہاں، اور علی یہاں پہ ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ انظر الی ارض، تو زمین کی طرف دیکھ۔ جیسے ہی عرش کے اس منزل پر ہیں کہ انتہا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، وہاں جانے کے بعد کشف حجاب کے بعد علی دیکھا، اور کہا زمین کی طرف دیکھ۔ جب زمین کی طرف دیکھا تو دیکھا علی سجدے میں ہیں۔ توجہ کرو آپ، وہاں بھی علی دکھ رہے ہیں، یہاں بھی علی دکھ رہے ہیں۔ ہوش کی دوا لیجئے، جو کہتے ہیں ایک وقت میں کہاں کہاں نظر آئیں گے۔ ارے توجہ کرو، وہاں بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا ویسے ہی سجدے میں چلے گئے نبی بھی۔ توجہ کیا آپ نے، اسی کو کہتے ہیں مظہر العجائب۔ یہ تعجب کی بات ہے نا، یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی۔ اب جب دونوں جگہ دیکھا تو تعجب، جیسے ہی تعجب لاحق ہوا ویسے ہی سجدے میں چلے گئے۔ یہ کیا کہنا تیری ذات کا، تو نے مجھے ایسا وسیع عطا کیا ہے جو مظہر العجائب ہے۔ تب یہ آیات معراج پر دیکھی، اتنی زحمت صرف اتنے کے لیے دی ہے کہ آپ دیکھیے نبی معراج پر اور علی بھی معراج پر۔ اب دونوں کا تفاعل کر لیجئے، سامنے بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، نیچے بھی دیکھا دیکھ رہے ہیں۔ علی کی ذات اتنی بلند ہے کہ نبی جتنا بلند ہوتے چلے جائیں تو علی خود بخود بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ہی ہیں جو نبی کے دوش پہ سوار ہیں۔ تو جہاں جہاں نبی جائیں گے وہاں وہاں علی۔ تو علی کی ذات، علی یعنی بلندی، تو علی کی ذات ہی بلند ہے، علی کا نام بھی بلند، علی کی ذات بھی بلند۔ اب نبی کو جتنا بلند کرے اللہ اتنا ہی علی بلند ہوتے جائیں گے۔ علی نام میں بلندی ہے۔ اب دو چیزیں ہیں نبی نے جو عطا کیا، ان میں سے یہ اولادیں ہیں، ان میں سے ایک بیٹا ایسا اللہ نے دیا ہے کہ جو شبیہ پیغمبر ہے۔ عزیزو ختم کیا میں نے مجلس، شبیہ پیغمبر۔ اب جیسے ہی نبی نے شبیہ پیغمبر، نبی کا بالکل شبیہ دے دیا حسین کو اللہ نے، اور امام حسین نے شبیہ پیغمبر کہا۔ نام علی ہے اور شباہت رسول کی ہے۔ تو علی اکبر میدان کربلا میں جانشین ہیں، علی کے بھی اور محمد مصطفیٰ کے بھی، شباہت بھی ہے اور تمام صفات علی بھی ہیں، نام بھی علی ہے۔
अजीज़ो इतना अजीम फर्जंद कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ज़ालिमीन ने जो यलगार किया, तो इस यलगार की बिना पे सब ने अपनी जानें हुसैन पर कुर्बान की। लेकिन जब अली अकबर आए और उन्होंने कहा बाबा हमें इजाज़त दीजिए, तो आपने सर झुका लिया। बेटा तुम मेरी आंखों के नूर हो। रवायत के मुताबिक ये है कि जनाब अब्बास की शहादत के बाद हज़रत अली अकबर को इजाज़त मिली। हज़रत अब्बास जब तक जिंदा थे, जब अली अकबर बढ़ते थे तो अब्बास फौरन पहुंच जाते थे और कहते थे आका हमें इजाज़त दो। तो आप कहते थे कि आप तो लश्कर के अलमदार हैं। तो फरमाया जब लश्कर ही नहीं तो अलमदार क्या। इस तरह अब्बास के बाद अली अकबर को इजाज़त मिली। जब आपने कहा बाबा आखिर सब ने जो है अपनी जान कुर्बान कर दी, क्या मुझे ये मोहलत नहीं मिलेगी? आपने कहा नहीं, तुम्हारे लिए इजाज़त नहीं है। जब बहुत ही ज़्यादा बार बार आके कहा तो आपने कहा जिसने तुम्हें 18 साल पाला है जाके पहले उससे इजाज़त लेके आओ। वो ज़ैनब जिसका दिल अब्बास के बाद ऐसा टूटा हुआ है कि ज़ैनब कलेजे पे हाथ रखे और कमर पे हाथ रखे बैठी, वहां दौड़ करके आए और कहा फूफी अम्मा अब आप चलिए और बाबा से मुझे इजाज़त दिलाई है। कहा लाल कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे जैसे जवान राना को मैं कैसे इजाज़त दिलवा सकती हूँ, किस लिए इजाज़त दे? तुम रहो, तुम्हारी जिंदगी और हयात से हम लोगों की जिंदगी है, तुम्हारी हयात से तुम्हारे बाप की जिंदगी है। कहा फूफी अम्मा ये ज़ालिमीन बाबा की जान के तरपे हैं, बाबा को कत्ल करना चाहते हैं। आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, इतना बता दीजिए कि आप सबसे ज्यादा किसको चाहती हैं, मुझे चाहती हैं या दादी अम्मा को चाहती हैं? जनाब ज़ैनब ने सर झुका लिया। कहा यकीनन दादी अम्मा को ज्यादा चाहती होंगी, कि इसलिए कि वो सबकी माँ है, सैयदतुन निसाइल आलमीन है। कहा यकीनन। कहा तो बताइए वो हुसैन को सबसे ज्यादा चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं? कहा हाँ। कहा तो अगर कल के उन्होंने सवाल किया कि मेरे लाल पे तूने निसार क्यों नहीं किया, तो आप क्या जवाब देंगी? ज़ैनब लाजवाब हो गई और लेकर के आई, सामने खड़ी हुई। कहा भाई मैं भी शफाअत में आ गई हूँ, ये हदिया कबूल कीजिए। हदीसों रवायतों में है कि सर झुका के हुसैन रोने लगे और इशारे में कहा जाओ। अली अकबर जब निकले तो कोई नहीं था जो घोड़े पे सवार करता। आका हुसैन किसी तरह पहुंचे, घोड़े की लगाम पकड़ी और अली अकबर घोड़े पे सवार हो गए। उसके बाद चंद कदम आगे बढ़ने लगे तो आपने हाथ उठाया, कहा अल्लाहुम्मा इशहद बारेला, तू गवाह रहना, ऐसे को इनके दरमियान भेज रहा हूं जो रसूल के शबी है, रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में। और एक फिक्रा फरमाया अली अकबर जाते तो हो लेकिन जाते जाते मुड़ मुड़ के देखते रहना, इसलिए कि तुम्हें मैं देखता रहूं, अपने नाना की ज़ियारत करता हूं। अदीज़ों लिखा है कि जवान बेटा मुड़ मुड़ के देख रहा था। एक मर्तबा चेहरे को अपना रुख किया फौज की तरफ, जैसे ही पुकारना चाहा महसूस हुआ ये खुद कदम की चाल है। जैसे ही पलट के देखा बाप पीछे पीछे है, आवाज दिया बाबा आप क्यों आ रहे हैं? कहा लाल अगर तेरे औलाद होती तो तुझे अंदाजा होता कि औलाद की मोहब्बत कितनी ज्यादा दिल को राग़िब होती। ऐ मेरे लाल तुम मेरे दिल की कैफियत को न पूछो। जहां बस पलट के कहा बाबा इजाजत दीजिए, अब जाने दीजिए, जालिमीन ललकार रहे हैं कि है कोई तुम में तो आए। अली अकबर गए, प्यास की हालत में आपने 200 से जायद लोगों से मुकाबला किया। उसके बाद प्यास की इतनी ज्यादा शिद्दत हुई कि आपने घोड़े का रुख मोड़ा। लेकिन अजीज़ों यहाँ पे एक रवायत यूं भी नकल होती है कि जैसे ही अली अकबर चले गए तो आपकी माँ लैला दरे खैमा पे खड़ी हो गई और अपने आका की तरफ निगाह करने लगी कि ये बाप हैं
اور باپ کے چہرے پہ آثار نمودار ہوں گے. اگر بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو مجھے پتا چل جائے گا کہ میرا علی اکبر کس حالت میں ہے. دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ چہرہ سرخ ہوا, آواز دیا میرے والی کیا خیر تو ہے میرے لال کے لیے. فرمایا اللہ دعا کرو, بہت نامی گرامی پہلوان سے مقابلہ ہے, تمہارا چاند ظلمت میں گر گیا. عزیز اللہ نے ہاتھ اٹھایا, آواز دیا اے یعقوب سے یوسف کے ملانے والے, میرے بھی یوسف کو ملا دے. عزیزوں یہ ملتا ہے کہ بچہ پلٹا تو یہ کہتے ہوئے یا بتے بابا کیا کوئی سبیل ہے پانی کی, کیا ایک قطرہ پانی مل سکتا ہے. عزیزوں ملتا ہے کہ حسین نے کہا لال تجھے پتا ہے کہ خیمے میں ایک قطرہ نہیں ہے. کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. عزیزوں شدت کی دھوپ, ذرا جو پہنے اس کی گرمی, اور یہ قتل کرنے کے بعد تھکاوٹ اور پیاس کی انتہا. کہا پیاس ہمارے جان کو قتل کیے دیتی ہے. عزیزوں حسین نے بڑھ کے زبان کھولی اور کہا میرے لال میری زبان کو لے لے اپنے منہ میں, اپنے منہ میں زبان لے لے. عزیزوں جو رسول کی زبان چوسنے والا تھا آج رسول کے شبیہ کے دہان میں اپنی زبان رکھا. جیسے ہی رکھا وہاں حسین کی زبان لیتے ہی ساتھ علی اکبر نے پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. کیوں دیا حسین نے خدا جانے, لیکن اس سے یہ سمجھ میں تو آ جائے, دنیا کو پتا تو چلے کہ حسین کتنے پیاسے تھے. عزیزوں اتنے پیاسے تھے حسین ابن علی کہ جن کے لیے امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ سلام ہو اس امام پر جس کے نظروں کے سامنے پیاس کی وجہ سے دھواں دھواں دکھ رہا تھا. اب سوچے علی اکبر کی پیاس کتنی رہی ہوگی جب کہا پانی کی کوئی سبیل نہیں. ادھر سے مبارز طلب ہوئے کہ حسین اگر کوئی ہے تو بھیجو. علی اکبر پلٹ کے گئے اور اب جو وار کرنا شروع کیا تو ایسے قتل کرتے چلے گئے جیسے گھاس کاٹی جاتی ہے. آواز آئی بنی ہاشم کا جوان ہے, اس کے پار نہ پاؤ گے, گھیرے میں لے لو. ایک ظالم جگہ چھپا, کام مقابلے سے کام نہیں چلے گا, جھک کر کے مارو. تو چھپا ہوا ظالم قریب کے قریب پہنچ کے پیچھے سے ایک سنا ایسی ماری, برچھی آپ کے پیچھے سے کلیجے میں دھرائی. علی اکبر ڈگمگا گئے, گھوڑے سے زمین پر آئے. عزیز آواز دی علیکم السلام یا بتا, اے میرے بابا دوڑیے, بابا میری مدد کو آئیے. حسین کے علاوہ کوئی نہ تھا. حسین دوڑے مگر عزیزو کمر ٹوٹ چکی, عباس دنیا سے چلے گئے اور آنکھوں کا نور چلے گیا. پکار رہے علی کدھر ہو, یا علی یا علی. روایتوں میں ہے پکارتے تھے یا علی, اب نہیں کس علی کو پکار رہے ہیں, نجف کے علی کو پکار رہے ہیں کہ یہاں میدان کربلا کے علی کو. عزیزوں کسی طرح پہنچے, جب قریب گئے تو دیکھا بیٹا زمین پہ ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے, ہاتھ کو سینے پہ رکھے ہے. حسین نے بہت غور سے دیکھا, نظریں جمائی تو دیکھا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, ہاتھ سینے پہ رکھے ہے. میں نے مجلس تمام کیا, 1-2 منٹ بس آپ تھوڑا ساتھ دیں, گریہ کر لیں, یہ خاص وقت ہے. حسین کا جوان دنیا سے اٹھا, ایڑیاں رگڑ رہا ہے. عزیزو ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہا لال کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں بابا کچھ بھی نہیں. اے بابا میں نے آپ کے ساتھ وفا کیا, اس کی گواہی آپ نانا کو ضرور دیجئے گا. عزیز اسی درمیان حسین نے غور سے دیکھا کہ ہاتھ سینے پہ ہے, ہاتھ کو ہٹایا اور اپنے ہاتھ کو سینے پہ پھیرا تو ہاتھ میں برچھی لگی. کہا یہ تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے. آستینیں چڑھائیں, آستین چڑھا کے آپ 2 رانوں کو زانوں کو زمین پہ دے کے 2 گھٹنے ہو کے سینے پہ ہاتھ رکھے برچھی چاہا نکالے. عزیزو سنو, جیسے ہی برچھی کو کھینچنے لگے ملائکہ آ گئے, انبیاء سب در صف آئے. آواز آئی حسین
میری زبان کی تاثیر دکھا۔ دوسری آواز آئی حسین میرے بازو کی قوت جتا۔ تیسری آواز آئی حسین میرے شیر کی تاثیر بتا۔ عزیزو چاروں طرف سے آواز آنے لگی بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کے حسین نے برچھی کھینچی۔ عزیزو جیسے جیسے برچھی کھینچ رہے تھے ویسے ویسے جوان کی میت اٹھ رہی تھی۔ ارے گلے سے لگا لیا۔ ایک مرتبہ آواز آئی بابا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بابا یہ دادا جامع کوثر لیے حاضر ہیں۔ اے بابا خدا حافظ۔ میت زمین پہ رکھا، حسین نے سر رکھ دیا اور فرمایا یا اکبر بعد کل العفال الدنیا، ارے دنیا کا کوئی مزہ نہیں تیرے بعد۔ عزیز و ختم ابھی شبیہ علی اکبر آ رہے ہیں، مگر کیوں یہ اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین تابوت نہ اٹھا سکے، ہر میت کو لے کے خیمے میں جاتے تھے۔ عزیزو جب یہ میت کو لے کے چلنا چاہا، جیسے ہی اٹھایا چند قدم چلے، مگر بوڑھا باپ کمر جھکی، آنکھوں سے دکھ نہ رہا تھا، میت رکھ دیا، کھڑے ہو کے پکارا اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے آؤ بھائی کو اپنے اٹھا کے لے جاؤ۔ ماتم حسین۔